بسم اللہ الرحمن الرحیم. بٹ کوین بی فار یو بزنس کئی بز شیل کمپنی ٹائنز پرائم بینک. یہ جو بیوعات ہیں جدید، کافر لوگ یہ شروع کر دیتے ہیں اور اسلامک اسکالرس کو وہ بلاتے ہیں نہیں، ان کا خیال کرتے ہیں نہیں، مفتیوں سے پوچھتے ہیں نہیں. وہ ایک کام شروع کرتے ہیں اپنی ترتیب پر، بلکہ ناجائز اور حرام، اور ہم مفتیوں سے اس کو جائز قرار دیتے ہیں. اور غیر علماء اس کو پڑھانے والے، ان چیزوں کی کلاس لینے والے، وہ مضاربت کے اصول، مشارکت کی 2 قسمیں، دوسری قسم کی 4 قسمیں، شرکت وجوہ، شرکت مفاوضہ، اس کا نام تک نہیں جانتے ہیں. اور یہ افیسر ہمارے پاس اس لیے نہیں آتے ہیں کہ حلال حرام یہ چاہتے ہیں، لوگ ان کو تنگ کرتے ہیں، حلال ہے حرام ہے، علماء تو اس کو ناجائز کہتے ہیں، تو یہ بھی ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ ہم کو سمجھاؤ جی یہ حرام ہے، سمجھا کے چھوڑو، مطمئن کرو. نہ صاحب فن کو مطمئن کر سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب فن ہے اور کنسٹرکشن انجینئر صاحب فن ہے، وہ بات کرے گا اور تم اس پر عمل کرو. تم یہ نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے غلط ہے، میں تو مطمئن نہیں ہوا. ہاں، اگر ایک اور انجینئر کہے کہ بھائی یہ تو ٹھیک نہیں ہے، تو وہ اس سے بحث کر سکتا ہے، کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے. تو صاحب فن کا کام ہے کہ صاحب فن اس کو کہے مجھے ذرا سمجھاؤ، بلکہ یہ تو جائز ہے. کوئی عالم کہے کہ یہ جائز ہے. جی ملیشیا کے ایک مفتی نے فتویٰ دیا ہے، کون ہے؟ جامعہ ازہر کے ایک عالم نے جنا کہا ہے کہ یہ جائز ہے، کون ہے؟ یہاں کے مفتی سارے جنا ختم ہو گئے. مفتی تقی عثمانی، مدظر العالی، بنوٹن دارالعلوم کراچی، حقانیہ، بڑے بڑے جو ہمارے مدارس ہیں. اللہ کے بندو، حرام سے بچو، آپ بے سکون رہیں گے، اس میں برکت نہیں ہوتی. بہرحال بتلاتا ہوں. اب اس میں سے اکثر کاروبار ٹری بناتے ہیں. ٹری درخت ایک آدمی 2 لائے، 2 4 لائے، 4 8 لائے، 8 16 لائے، 16 32 افراد لائے اور کمیشن کھاتے رہے. ایک آدمی اس میں گھستا ہے، 30-25 ہزار کا جو سودا خریدتا ہے، وہ شرط ہوتی ہے تب آپ رکن بنیں گے. اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے، مقصد اور افراد لاتا رہوں اور ان کا کمیشن کھاتا رہوں. تو یہاں مین مقصد بیع اور گھسنا، یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ کمیشن کے لیے. اصل مقصد یہ ہوتا ہے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیع و شرط، حضور نے بیع اور شرط سے منع فرمایا ہے. کمیشن کھاؤ جائز ہے، لیکن جن کو تم لاؤ نا. لیکن اس کے ساتھ یہ شرط کہ اتنی کی خریداری کرو گے، یہ حرام. یہ بزنس میں یہ ہوتا تھا اسکائی بز میں. سب سے پہلے امریکہ میں یہ شروع ہوا. امریکہ کی عدالت نے کہا یہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہے، انہوں نے پابندی لگائی. یہ دھوکہ ہے. جب یہ بند ہو جائے آخری لوگ برباد ہو جائیں گے، جس طرح چینل اور ٹائمز میں لوگ برباد ہو گئے آخری سارے. تو وہ تو بند ہو گیا. پھر بزنس شروع ہو گیا. عمران نے شروع کیا، عرب ملک سے ٹیکس نہ لگے. ایک آدمی تھا، وہ بھی بند ہو گیا. پھر شیل کمپنی شروع ہوا. اس کے بعد ٹائمز اور پرائم بینک، یہ دونوں اکٹھے شروع. یہ سونا لیتے تھے، 2 4 لائے، 4 8 لائے، 8 12 افراد لائے، اس طرح 8 16 افراد لائے، 16، یعنی ہر ایک 2 آدمی لاتا رہے. ٹری بناتے ہیں. یہ بھی وہی نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیع و شرط ہے. اس کے علاوہ بٹ کوین جو ہے، یا فارکس کو لیتے ہیں. کلکنگ بھی سب پر بات کرنی چاہیے. فارکس جو ہے، آپ نے ڈیزل خریدا 10 لاکھ کا، یا ہیرا، تم کو ہیرا دے دو، وہ ڈیزل کہاں پڑے دے دو، آپ کو نہیں ملیں گے. جھوٹ ہے. یہ جوا ہے، ہوائی نٹ کا جوا ہے. ڈیزل آج کتنے کا ہے؟ 10 لاکھ کا مثلا 10 بیرل ہے، مثال ہے. اور کل ڈیزل سستا ہو گیا تو یہ خود بخود آپ کو نقصان میں ڈالتے ہیں. وہ مہنگا ہوا، خود بخود یہ آپ کو پیسہ دیتے ہیں. یہ جوا ہے. حقیقت میں وہ چیز نہیں ہوتی. یہ فارکس کی بات ہو گئی. بٹ کوین جو ہے نا، بٹ کوین، یہ کوین 1000 سے زیادہ شروع ہو چکے ہیں. کرنسی آ چکی ہے ڈیجیٹل. بٹ
بٹ یہ اس میں سے ایک ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، ہوائی جوا ہے، ناجائز ہے، جھوٹ تصویریں ہیں اس کی، جھوٹ۔ اللہ سے ڈرو۔ کلکنگ، آپ ویب سائٹس کھولیں گے، اس میں ایک کاروبار کی تشہیر کریں گے، اس کو کلک کریں گے، کلکنگ کا کاروبار۔ پہلے لڑکوں کو بٹھاتے تھے، وہ کلک کرتے، اب سافٹ ویئر نکل آئے، اس کے ذریعے سے کلکنگ کرتے ہیں، حلال حرام بس ان کو کلک کرتے جاؤ، ہر ایک میں ڈالتے جاؤ، یہ حرام ہے۔ مثلا آپ کو کسی نے کوئی کاروبار دیا اور آپ لوگوں کو بھیج رہے ہیں، جائز کاروبار کو جائز ویب سائٹس میں آپ بھیج رہے ہیں تو یہ جائز ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ تو بٹ کوئن بھی ہو گیا، بی فار یو، اس کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں، جب بھی کوئی کاروبار جدید آئے گا تو بڑے بڑے جو مدارس ہیں، چاہے بریلوی ہے، دیوبندی ہیں، جماعت اسلامی ہے، لاہور میں جامعہ اشرفیہ ہے، کراچی دارالعلوم کراچی ہے، بنور ٹاؤن ہے، منصورہ میں مولانا عبد المالک صاحب بیٹھتے ہیں، جماعت اسلامی والے بزرگ ہیں، یا فیصل مسجد میں کچھ بزرگ بیٹھتے ہیں۔ تو اس طرح ان سے مشورہ کر کے پھر اگر وہ کہے کہ جائز ہے تو درست ہے۔ جیسے شیئرز جائز ہے اگر 4 شرائط تو اسٹاک ایکسچینج میں شیئرز کا کاروبار، کہ جس ادارے کے شیئر خرید رہے ہو وہ ادارہ موجود ہو، ابھی بنا نہیں ہے تو حرام ہے۔ 2، فیوچر مستقبل کے شیئرز مت خریدو، بروکر سے قرضہ مت لو، وہ سود لگاتا ہے، جتنے پیسے آپ کے پاس ہے اتنے کے شیئر خریدو، قرضہ مت لو، جائز کاروبار کے شیئرز خریدو، کیپ کو، ریلوے وغیرہ وغیرہ، لیکن شراب بینک اس کے شیئر مت خریدو۔ بہرحال تو حرام سے بچو۔ یہاں آخر میں ایک بات کروں گا، الحلال بین، حلال واضح اس کو لے لو، والحرام بین، حرام واضح اس سے بچو، وبینہما امور مشتبہات، اس کے درمیان کچھ امور ہے جو آدمی کو شبہ میں ڈالتے ہیں، لا یعلمها کثیر من الناس، بہت لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں، ان کو نہیں جانتے ہیں۔ فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، جو شبہات سے ہی بچا اس کا دین بھی محفوظ ہو گیا، اس کی عزت بھی محفوظ ہو گئی۔ تو مولویوں نے مضاربت شروع کیا، بار بار میں نے منع کیا، ان سب کو جمع کیا تھا، کیا ہوا، کتنا نقصان ہوا، کیوں؟ بیلنس شیٹ نہیں تھا، روزانہ کا معمول نہیں تھا، میزانیہ نہیں تھا، تو برباد ہو گئے، دین اور عزت دونوں برباد ہو گئی۔ فقد استبرأ لدینہ وعرضہ۔ تو یاد رکھو کہ حرام سے بچو، گناہ سے بچو، زبان پاک، پیٹ پاک، ناڑا پاک، اب ہمیشہ خوش آپ رہیں گے۔ زبان ناپاک ہے، غیبت چگلی گالی، پیٹ ناپاک ہے، اس میں حرام ہے، ناڑا ناپاک ہے، اس میں بدکاری ہے، تو آپ ہمیشہ پریشان رہیں۔ جس کا کاروبار نہیں چلتا اور سب کا آج کل نہیں چل رہا ہے، بس اس میں گھس جاؤ جی، کسی نہ کسی میں۔ پرائز بانڈز پکا حرام ہے، خنزیر کی گوشت کی طرح حرام ہے۔ اس پر تفصیلی ویڈیو میری ہے، وہ مجھ سے منگو، دے دوں گا۔ تو 0311444006، حرام سے بچو بھائی، گناہ سے بچو بھائی۔ کاروبار وہ شروع کریں اس کو ہم جائز قرار دیں، وہ شرعی اصولوں کا خیال نہیں کرتے ہیں، ان کے نزدیک سود حرام بھی نہیں ہے، جوا حرام بھی نہیں ہے، اس کے کیبن، بیٹھک، حجرے کھلے ہوئے ہیں ان کے ہاں۔ اللہ کے بندو، حرام سے بچو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔